الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال تعالى في مقام آخر لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی کچھ ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں. محترم سامعین، جو آیات بینات اور جو احادیث مبارکہ پڑھی گئیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے، خصوصاً مسلمان لوگوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے میرے مسلمان بندو، اے کلمہ پڑھنے والو، تمہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. استغفار والا کلمہ، استغفار والی دولت صرف اس امت کو نہیں ملی بلکہ ہر امت کو یہ دولت ملی ہے. استغفار کی فضیلت ہر امت کے اندر پائی گئی، بلکہ امتیں تو درکنار، اس روئے زمین پہ آنے والا سب سے پہلا بندہ، اس زمین پہ قدم رکھنے والا سب سے پہلا انسان اللہ پاک کی طرف سے
اپنا وارث اور خلیفہ جو زمین پہ اللہ پاک نے سب سے پہلے بھیجا، اس پر جو رحم و کرم ہوا وہ بھی اسی استغفار کی برکت سے ہوا ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، سب کے والد ہیں، جب وہ زمین پہ آئے، جنت کے اندر رہتے ہوئے شیطان نے ورغلایا، شیطان نے پھسلایا، اللہ کے اس بندے سے، اللہ کے اس نبی سے ایک نامناسب فعل ہوا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم، آپ نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اس درخت کا دانہ، اس درخت کا پتا آپ نے نہیں کھانا۔ لیکن شیطان نے ورغلایا، کہنے لگا کہ اگر تم درخت کا پتا دانہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اگر نہیں کھاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ بالآخر حضرت آدم سے یہ نامناسب فعل ہو گیا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میری جنت سے باہر چلے جاؤ، میری جنت سے آپ کا ٹائم اور ٹھکانہ ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پہ آئے، بعد میں آپ کو اپنے نامناسب فعل پر شرمندگی ہوئی اور محسوس کرنے لگے، افسوس کرنے لگے، ہے میرے سے کیا ہو گیا۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں، قصص الانبیاء کے اندر ہے کہ تقریباً 200 سال تک اس چھوٹے سے نامناسب کام کرنے کی پر حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں روتے رہے۔ 2 صدیاں، 200 برس، 200 سال تک روتے رہے، اللہ میاں میرے سے ایک غلطی، نامناسب کام ہو گیا، شیطان نے پھسلایا، واقعی میں اپنے نامناسب کام کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اللہ میاں مہربانی فرما، میرے اس کام سے درگزر فرما، اللہ میاں میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ جملے ادا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میاں میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے ایک نامناسب کام کیا، لیکن وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تیرے سوا تو کوئی بخشش والا بھی نہیں ہے، تیرے سوا تو کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں ہے، میری توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مہربانی فرما، میرے حال پہ رحم فرما۔ فرمایا کہ 200 سال تک رونے کے بعد جب اللہ پاک نے یہ جملے ادا کیے، عطا کیے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے جب اپنی دعا میں یہ جملے پڑھے، اللہ پاک نے فوراً فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے آدم صفی اللہ، جاؤ، ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، ہم نے تمہارے نامناسب فعل کو ختم کر دیا اور معاف کر دیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ استغفار کی برکت سے ہوا۔ لفظ استغفار، لفظ بھی کچھ سیکھا کریں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے وہ استغفار لفظ پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں۔ اب لفظ استغفار ہے، کہیں پہ کام غلط ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم کیا استغفار ایسے کرتے ہیں نا،
ہماری زبان پہ آتا ہے استغفار، لفظ استغفار نہیں ہے، لفظ استغفار۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک لفظ شفا ہے، ایک لفظ شفا ہے۔ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، مریض کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اکثر احباب کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں شفا دے، اللہ تمہیں شفا دے۔ یہ ابھی کچھ دن سے میں بیمار تھا تو احباب آتے تھے، تو کچھ احباب سے ہم نے یہی الفاظ سنے، کیا کہتے ہیں کہ اچھا مولوی صاحب اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ اب لفظ شفا نہیں ہے، لفظ شفا ہے، شین کی زیر ہے۔ اگر آپ نے شین پہ زبر پڑی تو معنی کافی تبدیل ہو گیا۔ شفا کا معنی ہے اللہ تمہیں موت دے۔ ہم گئے ہوئے تو اس کو دعا دینے کے لیے ہیں، لیکن ناگہانی کے اندر الفاظ کا پتہ نہیں ہے ہمیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے۔ تو الفاظ سیکھنے چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، لفظ شفا ہے، لفظ شفا نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لفظ شفا ہے، لفظ شفا نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگ جو ہے نا ایسے ناگہانی کے اندر، لا علمی کے اندر الفاظ غلط پڑھتے رہتے ہیں۔ لفظ شفا کو اللہ تمہیں شفا دے۔ اب آگے والا میں جو میری طرح ہے وہ تو کیا، پہلے میں مرن واسطے پیا تھی، الٹا میں کو بد دعا دی تھی اللہ تو کو شفا، مطلب جلدی موت دے وے۔ تو لفظ استغفار نہیں ہے، لفظ استغفار ہے۔ یہ چھوٹے تھے، تھوڑے سے لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے معاذ اللہ معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ اب آسان لفظوں میں ایک لفظ ہے الحمدللہ، قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ جہاں سے شروع ہوتی الحمدللہ، یہ جو ہا ہے آپ جانتے ہیں یہ حلوے والی۔ اگر آپ نے الحمد پڑھا صحیح معنی میں، الحمدللہ پڑھا، ہا کو حلق سے ادا کیا، تو اس کا معنی ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے۔ معنی ٹھیک ہے، ساری تعریفیں جو کچھ حمد و ثنا ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے، الحمدللہ کا معنی۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک بندہ پڑھتا الحمدللہ، اب ہا کو یہاں سے نہیں نکالتا، یہاں سے سینے سے الحمد، دو آنکھوں والی ہا ادا کرتا ہے، تو معاذ اللہ معنی بن جاتا ہے ساری کمزوریاں اللہ کے لیے۔ اب اللہ کمزور ہے، اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے نا، اللہ عیوبوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ لیکن تیرے اور میرے اس الحمد کو، الحمد جب ہم نے پڑھا تو معاذ اللہ کتنا معنی غلط ہو گیا، تبدیل ہو۔ اور بسا اوقات امام صاحب اگر غلطی کرے گا اس طرح کی، علماء نے لکھا ہے کہ غلطی لحن جلی ہو، بڑی غلطی کر جائے، ایک لفظ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، قاف موٹا تھا کاف باریک پڑھ دیا، معنی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عربی گرامر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار لفظ، استغفار اس کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 7 لفظ ہیں۔ اس 2 لفظ، تغ 2 لفظ، 4 فعل فا، 6 آگے را ہے، تو 7 لفظ ہیں استغفار۔ استغفار کے 7 لفظ، اور ادھر سے جب ہم ہفتے کے دن شمار کریں تو ہفتے کے دن بھی کتنا ہوتے ہیں؟ 7۔ اب گویا کہ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں میرے بندے صرف ایک دن استغفار نہیں کرنا، جیسے ہفتے کے 7 دن ہیں اسی طرح لفظ استغفار کے اندر بھی 7 حروف ہیں، تمہیں چاہیے کہ ہفتے کے دن بھی استغفار کرو، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 7 حروف ہیں، تو ہمیں 7 دنوں کے اندر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر
لفظ استغفار صرف استغفار نہیں، مختلف صیغوں سے، کہیں پر ماضی کا صیغہ آیا ہے، کہیں پر مضارع کا صیغہ آیا ہے، کہیں پر امر کا صیغہ آیا ہے، واستغفر اللہ فسبح بحمد ربک واستغفر ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا فقلت استغفروا۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن کریم کے اندر لفظ استغفار تقریباً 24 مقام پہ آیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کتنی مقام پر؟ 24 مقام پر لفظ استغفار کے صیغے آئے ہیں، اور دن اور رات کے اندر جو ہم گھنٹے شمار کرتے ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں۔ تو اب یہاں سے بھی اللہ پاک ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو سمجھ آئیے نا۔ اور اسی طرح لفظ استغفار 7 لفظ ہیں۔ اب 7 عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبعہ۔ 7 کو عربی کے اندر سبعہ کہا جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ۔ 7 کو سبعہ کہتے ہیں۔ اور جہنم کے طبقے بھی کتنے ہیں؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اب یہاں سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، فرمایا کہ میرے بندو، جب استغفار کے لفظ 7 ہیں، جب مومن مسلمان بندہ ان 7 لفظوں کو، فرمایا کہ دن کے 7 دنوں میں 24 گھنٹوں میں جب مومن بندہ ادا کرتا ہے، اللہ پاک استغفار کی برکت سے مومن مسلمان پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ کتنی اس کی فضیلت۔ اب اسی کے متعلق قرآن کریم کی 1-2 آیات آپ کے سامنے، 1-2 حدیث پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پہلی آیت سورہ انفال کے اندر اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب، جس قوم کے اندر، جس قبیلے کے اندر آپ ہوں گے، جس شہر کے اندر آپ ہوں گے، جس علاقے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تشریف فرما ہوں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب، میرا آپ سے وعدہ ہے جس قوم میں آپ تشریف رکھتے ہوں گے اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ محبوب کے صدقے، محبوب کے طفیل، محبوب کی بعثت کی برکت سے تیرے اور میرے محبوب کا جسم بھی بابرکت ہے، تیرے اور میرے محبوب کا دل بھی بابرکت ہے۔ جس قوم میں آپ تشریف لے آئے، مکے میں محبوب نے قدم رکھے تو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ بنا دیا۔ مدینے میں تشریف لے گئے، پہلے مدینے کا نام یثرب، بیماریوں کا گڑھ، لیکن محبوب گئے مدینہ منورہ بن گیا۔ جس جگہ پر محبوب قدم مبارک رکھتے گئے اللہ پاک نے اس کو بابرکت بنا دیا۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب تیرے جسم کی برکت سے اس قوم میں کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ ایک تو محبوب کا جسم بابرکت، آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے محبوب آپ سے میرا وعدہ ہے، جب تک تیری امت استغفار کرتی رہے گی اس امت پر کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا، اس امت پہ کبھی فتنہ نہیں آئے گا، اس امت پر کبھی تکلیف نازل نہیں کروں گا، اس امت کو کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن
شرط کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا کہ میرا وعدہ بھی سچا، لیکن اس وقت جب تیری امت استغفار کرتی رہے گی۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت۔ اللہ پاک سورۃ نمل کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا لولا تستغفرون اللہ، اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم میرے سے استغفار نہیں کرتے، تم میرے سے معافی نہیں مانگتے، بخشش طلب نہیں کرتے، تم استغفار نہیں کرتے، میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ لولا تستغفرون اللہ، میرے سے سوال، آپ سے سوال، ہر بندے سے اللہ پاک یہ سوال کرتے ہیں۔ مرد کے دروازے پہ اور دل پہ دستک ہے، عورت کے دروازے پہ دستک ہے، امیر اور غریب کے دروازے پہ اور دل پہ اللہ پاک دستک دیتے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ، قرآن کریم کی یہ آیت ہر مسلمان بندے کے دل پہ دستک دیتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوگا اللہ میاں استغفار کریں؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری آیت۔ اب چلتے ہیں ایک اور آیت کی طرف۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے محبوب، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، لیکن قرآن کریم تیرے میرے محبوب پہ نازل ہوا۔ فرمایا میرے محبوب اپنے بندوں سے، اپنے امت کے لوگوں سے کہہ دیں استغفروا ربکم، میرے سے استغفار اور بخشش طلب کیا کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ تم جب استغفار زمین پہ کرتے ہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہوں کے معافی کے اعلان تمہارے لیے آسمانوں سے اللہ پاک جاری کرتے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار، استغفر اللہ پڑھنے کے 5 فائدے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ان چند آیات کے اندر۔ نمبر 1 فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم زمین پہ بیٹھ کر استغفار کی تسبیح پڑھتے ہو، زبان سے استغفر اللہ کے جملے نکالتے ہو، اللہ پاک تمہارے لیے باران رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ پاک تمہارے لیے برکت والی بارشیں نازل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اور میں زبان سے استغفار کریں۔ آج بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کئی زمانہ گزر چکا ہے، اب بارش نہیں ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک ساتھی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب اس سال تو ہمارے وزیرستان میں بھی کوئی ایسا عذاب ہے کہ پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو بارش ہوئی تھی، صرف ایک بارش، وہ بھی اس کے بعد آج تک وزیرستان میں بھی کوئی بارش نہیں ہوئی، وگرنہ وہاں کی گفت و شنید یہ ہے کہ روزانہ دوپہر کو ظہر کے وقت روزانہ اللہ پاک رحمت والی بارش برسے، لیکن اب بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آج مولوی صاحب سے گزارش ہے، مولوی صاحب دعا کریں بارش ہو جائے، پیر صاحب دعا کریں بارش ہو جائے۔ او میاں، بارش کا وظیفہ اللہ پاک نے ہر ایک کو دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم روئے زمین پہ بیٹھ کر آج سے استغفار کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ وقت کے اوپر اللہ رحمت والی بارش نازل کرتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ملفوظات کے اندر، دلی کے ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ قحط سالی کے اندر ہیں، بڑے پریشان ہیں، بارشیں نہیں، نیچے سے زمین کچھ اگاتی نہیں۔ علماء، اتقیاء، اصفیاء، محلے والے سارے لوگ، پیر ولی علاقے میں جنگل میں چلے گئے، جاتے ہیں اللہ سے دعا کریں گے بارش ہوگی، لیکن کافی دیر تک روتے رہے، گریہ زاری کی، بارش نہیں ہوئی۔ اتنے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، محلے کی چند بازاری عورتیں، فاحشہ عورتیں،
بدکار قسم کی عورتیں، زانیہ عورتیں آئیں اور آ کر محلے کے وڈیروں کے پاس آئیں۔ بادشاہ وقت بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر رحمت والی بارش نہیں ہوتی، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نازل نہیں ہوتی۔ بادشاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے جنگل کے اندر انتظام فرما دیں، 4 دیواری کا پردے کا انتظام کر دیں، ہم جا کر اللہ پاک سے دعا مانگے گی، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گی، استغفار کریں گی، بخشش مانگے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے حال پہ رحم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جب جنگل میں جا کر سر سجدے میں ڈالتی ہیں اور کہنے لگی اللہ میاں ہماری وجہ سے دوسروں کو تو عذاب نہ دے، اللہ میاں گناہ تو ہم نے کیے ہیں، بدکار تو ہم ہیں، لیکن ہماری وجہ سے محلے پہ علاقے پہ بارش نہیں آ رہی، اللہ میاں ہم گناہوں سے توبہ کرتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان عورتوں نے ابھی تک اپنے ہاتھ اپنے چہروں پہ نہیں رکھے تھے، نہیں پھیرے تھے، اللہ پاک نے موسلا دھار بارش پہلے نازل کی۔ تو آج کل یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے گناہ زیادہ۔ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر اسی آیت کے تحت یرسل السماء کے تحت لکھتے ہیں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر نے سب کو بلایا، ممبر پہ تشریف لے آئے، میاں بارش نہیں ہوتی، صلاۃ استسقاء پڑھیں گے، بارش مانگیں گے، لیکن آپ ممبر پہ آئے اور لوگوں سے وظیفہ شروع کرا دیا اور کہنے لگے پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کچھ دن مطلب کچھ دیر تک یہی استغفار پڑھایا اور اس کے بعد ہٹ کر آپ گھر میں چلے گئے۔ اب پیچھے سے صحابہ کرام دوڑ پڑے، حضرت ہم نے کہا تھا دعا کی بارش کی دعا مانگیں گے، استسقاء کی دعا مانگیں گے، بارش نہیں ہے باران رحمت کی دعا مانگیں گے، آپ نے تو استغفار پڑھے اور تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہی آیات کریمہ پڑھی، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا کہ جب تم زمین پہ استغفار کثرت سے کرو گے پھر اللہ رحمت والی بارش بھی نہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پہلا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا جب تم روئے زمین پر بیٹھ کر استغفار کرو گے اللہ پاک تمہارے حال پہ رحم کرے گا، بارش برسائے گا، پھر موسم کی بارش بھی آئے گی، پھر برکت والی باران رحمت بھی ہوگی، پھر ٹائم پہ بھی بارش آئے گی۔ صرف بات یہی ہے کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 2 فرمایا استغفار کا دوسرا فائدہ اور فضیلت وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ فرمایا تم زمین پہ بیٹھ کے استغفار کرو گے اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دیں گے، اللہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم استغفار کرو گے تمہاری دکان میں برکت۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم استغفار پڑھو گے فرمایا تمہاری فیکٹری میں برکت۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو گے تمہارے کاروبار میں برکت، تم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو گے تمہاری تجارت میں برکت، تمہاری ریڑھی میں برکت، ہر طرح کی برکتوں سے اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ شرط یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو۔ نمبر 3 فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَبَنِينَ، سب سے بڑا فائدہ جس کے لیے آج ہم قبروں کے اوپر بھی سجدے کرتے ہیں، آج ہم ڈاکٹروں کے پاس مارے پھرتے ہیں، کئی زمانے تک علاج معالجے کے اندر لگ جاتے ہیں، کبھی مزاروں پر کبھی درباروں پر، کبھی ہم کہتے ہیں پیر لال شاہ، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، کبھی کہتے ہیں کہ اے پیر لے لے ککڑ دے دے پتر، پیر شاہ جمال پتر دے رتا لال، کبھی ہم کہتے ہیں پیر زکوڑی لے گھوڑی دے پتران دی جوڑی، کبھی ہم یہ کہتے ہیں
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولاد والا خزانہ پیر کے پاس نہیں، دربار پر نہیں، کسی مولوی کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں، علاج کرنا کرانا سنت، لیکن فرمایا کہ عقیدہ اور یقین رکھ اولاد اللہ پاک دیں گے۔ وہ کب دیں گے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، جب تم استغفار کرو گے، جب تم استغفار پڑھو گے۔ میاں کو بھی چاہیے، خاوند کو چاہیے استغفار کرے، بیوی کو بھی چاہیے استغفار کی تسبیح پڑھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خاوند بیوی استغفار کی تسبیح پڑھیں، اولاد ہم انہیں عطا کر دیں گے۔ تیسرا فائدہ فرمایا وَبَنِينَ، اللہ پاک تمہیں اولاد دیں گے۔ نمبر 4 وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا کہ تم استغفار کرو گے، اللہ پاک تمہارے لیے باغات لگائیں گے، تمہاری کھیتی میں برکت، تمہارے کاروبار میں برکت۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، کیا مطلب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری کھیتی میں برکت ہو جائے گی، آسان لفظوں میں تمہاری گندم میں برکت ہوگی، جو کھیتی کاشت کرو گے تمہارے گنے میں برکت ہو جائے گی، تمہارے چاول کی کھیتی میں پیداوار میں برکت ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی کھیتی جو کچھ بھی کرو گے، ادھر زبان سے استغفار پڑھتے رہو، تمہاری کھیتی باڑی میں اللہ پاک برکت ڈالیں گے۔ نمبر 5 فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم روئے زمین پہ بیٹھ کر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو گے، اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری ندی نالوں میں پانی کی بارشیں بھی لے آئیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں میاں وہ کافی دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، فلاں نہر جو ہے نا پانی اس میں آیا نہیں ہے، وہ نہر خشک ہو گئی ہے۔ یہ تیرے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تو اور میں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، پھر فرمایا کہ تمہاری نہریں، تمہارے چشمے، تمہارے نالے، ان کے اندر بھی اللہ پاک پانی بھیج دے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میاں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ آج ہم بادشاہوں کے اوپر جو نا کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ اچھا تھا، وہ ہلکا ہے، وہ برا تھا، وہ اچھا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی برا اچھا کسی کو نہ کہو، صرف اپنے اندر جھانکو۔ کوئی وزیر مشیر برا نہیں ہے، کسی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو۔ خدا کی قسم جب تو اور میں اپنے من کو صحیح کر لیں گے، پھر دنیا کا نظام خود بخود ٹھیک، پھر یہ مہنگائی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں پر یہی چیز لکھی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے پھر کیا ہوگا؟ تمہارے مال میں برکت، مویشی میں برکت، جانور میں برکت۔ فرمایا کہ تمہاری گائے بھینس کے دودھ میں برکت اور اس کے گھی میں برکت ہو جائے گی۔ جیڑا گھی ہوا 600 روپے کلو ملتا پہ نا، بس میاں وہ پہلا چنگا یہ برا تھی گئے۔ پہلے آتے ہیں پرانا پاکستان، ہوں پرانا آیا کہ ہوں نواں پاکستان۔ او میاں خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ دنیا دار تیرے اور میرے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاں کتنی سال ہو گئے، انہوں نے ہمارے حالات درست نہیں کرنے، ہمارے حالات انہوں نے اچھے نہیں کرنے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک تو اور میں خود سیدھے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے حالات سیدھے نہیں۔ توبہ استغفار ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، کیچڑے ان کے اوپر اچھالتے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر بیماری کا ایک علاج ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار۔ دنیا میں کسی کو مرض لاحق ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جس چیز کی مرض ہوتی ہے اسی ڈاکٹر کے پاس ہم پہنچتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ میاں ہمیں مرض لگ گیا ہے، ہماری مرض کا معائنہ ہو جائے، ہماری مرض ٹھیک ہو جائے، ہم صحت مند ہو جائیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، تیرے اور میرے اندر گناہوں والی جو ہے نا مرضیں لگی ہوئی ہیں۔ رشوت کی مرض ہمارے اندر، سود کی مرض ہمارے اندر، جھوٹ کی مرض ہمارے اندر، چغل خوری کی مرض ہمارے اندر، کمی زیادتی کے ساتھ تولنا ناپنا ہمارے اندر، زبان سے بد اخلاق ہم ہیں، کانوں سے گانے بجانے ہم سنتے ہیں،
دل و دماغ سے دوسرے کے متعلق غلط ہم سوچتے ہیں، غیر کی عزت جا رہی ہو، غیر کی بیوی بیٹی جا رہی ہو، ماں بہن جا رہی ہوتی ہے، غلط نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میاں مہنگائی کا طوفان ہے، میاں پٹرول مہنگا ہے، میاں گھی مہنگا ہے، میاں فلاں چیز مہنگی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا والے، یہ وزراء کا قصور نہیں ہے، یہ تیرے اور میرے گناہوں کی بدولت ہی ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ 5 فائدے لے کر آخر میں یہی چیز لکھتے ہیں کہ لوگوں کسی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو، فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے، خدا کی قسم تیرے اور میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ توبہ استغفار کبھی ہم نے کیا؟ مہنگائی تھی وجہ تو سکری توبہ استغفار کی تھی، ایمانداروں جتنا ہم بیٹھے میرے سمیت، یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ، میرے سمیت کبھی ہم نے توبہ کی ہے؟ استغفار کبھی پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا، بس میاں بس فلاں مولوی گندا ہے۔ اور ایک بات میری درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے، آپ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جس کو سپورٹ کرو، جس کو ووٹ دو، لیکن کسی کے پیچھے غلط بیانی اور خصوصاً علماء کے پیچھے غلط بیانی نہ کیا کرو۔ آپ نے اور میں نے ان کو دیکھا نہیں، آج خدا کی قسم اگر میں کتاب یہ حدیث کی اٹھا لوں نا تو جھوٹا نہیں ہوں گا، ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آج وہی ہمارے علماء کے پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ جن کو آج تک علماء سے سلام کرنا بھی نصیب نہیں ہوا، رب کعبہ کی قسم۔ پھر ان علماء کے پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ ٹھیک ہے میاں، اگر تیرا لیڈر اچھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو غلط نہ کہے، کیونکہ تو نے اور میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی باتیں آگے پھیلائے۔ یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاد الطالبین کے اندر موجود ہے، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی باتیں آگے پھیلائے۔ کہ آج تک سارا نظام ہی سنا، تحقیق ہم بالکل نہیں کرتے، حقیقت حال سے بالکل آگاہ نہیں ہوتے، لیکن باتیں ایسے کرتے ہیں۔ خدا را تھوڑا اس چیز سے ہم باز آ جائیں۔ میرے سمیت ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس کو آپ سپورٹ کریں، جس کو ووٹ دیں، لیکن خدا را آپ نے بھی مننا ہے۔ میں چند ٹکے کا مولوی ہوں، میں چند دن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن آپ میرا استقبال بھی کرتے ہیں۔ میں بیمار ہو جاؤں، آپ میری تیمارداری کے لیے بھی آتے ہیں، میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ میرے اوپر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم آپ کو میں علل اعلان کہتا ہوں، جن کے متعلق آپ باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے سروں کے امام ہیں۔ ہم ایسے علماء کے جوتے خدا کی قسم اپنے سر پہ رکھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ایسے علماء مولانا فضل الرحمان جیسے ہیں، ایسے علماء کے رب کعبہ کی قسم میرے اور میرے مشائخ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، نیک ولی علماء کے جوتے کے خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، یہ عبادت ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، اللہ پاک فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میں خدا کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ باہر کے بات کہاں کی کہاں چلی گئی، تو عام بات یہی ہے جو آپ کے سامنے احادیث پڑھی گئی، اس کے اندر یہی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ محبوب دو عالم ابن عمر کی روایت ہے، فرماتے میں حضور کے ساتھ ایک ہی مجلس میں تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے شمار کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پر حضور نے 100 مرتبہ استغفار پڑھا۔ اس لیے ہمارے تبلیغی احباب کہتے ہیں، ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں، بھائی روزانہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی پڑھنی چاہیے۔ تو پڑھیں گے سارے احباب، کوشش کیا کریں، قرآن کریم کے اندر یہی حکم ہے،
24 مقام پر اللہ پاک نے استغفار کا حکم فرمایا، 24 مقام پر، اور فرمایا کہ اس قوم کو کبھی تباہی نہیں آئے گی، وہ قوم برباد نہیں ہو سکتی جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا، ایک تابعی سے روایت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے وہ بندے محبوب ہیں جو محض میری رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، جو مسجد سے جن کا دل جڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو رات میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر توبہ استغفار کرتے، یہ بندے مجھے محبوب ہیں۔ اور فرمایا کہ میں کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ اس قوم میں، اس علاقے میں وہ لوگ ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے مجھے حیا آ جاتی ہے، میں اپنا عذاب واپس لے لیتا ہوں اور اس محلے پر اپنی رحمت بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ استغفار کی برکت ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، قیامت والے دن بھی وہی بندہ بہتر ہوگا جس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ ہوگا۔ تو استغفار پڑھنا ہے، خود بھی پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، گھر میں بتلاؤ۔ لیکن آج کل تو یہ چیز نا، استغفار مولوی صاحب استغفار، اچھا بس اب سب کو لکھ دیا ہے، لکھ کے کیا کرے سوچے جیب پیسے وہ نہ کل کو بازار میں جو ہاں سے وہ فلانا جو ہے نا وہ پریس والے، ہاں بھی یہ اچھا سا جو ہے نا مجھے یہ استغفار لکھ کر دے، تو کیا کرو گے؟ یہ جو ہے نا گھر کے اندر لٹکا دوں گا، مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا گھر میں لٹکاؤں گا، مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا یہ میری کار ہے نا، میری گاڑی ہے، گاڑی کے شیشے کے اوپر چپکا دوں گا نا، بھائی دیکھو وہ لکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل کے شیشے کے اوپر وہ لگا دوں گا۔ یہ استغفار یہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے، سمجھ آ گیا نا؟ تو اللہ میرے سمیت ہم سب کو استغفار والی دولت سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ، اگر یہ اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہو، محض کلمہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے پڑھنے کی بھی برکتیں ہیں۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی شایان شان برکتیں نصیب فرمائے، اللہ رحمت والی بارش بھی نصیب فرمائے، اللہ رحمت اور برکت والے حالات بھی ہمیں عطا فرمائے، نیک حکمران بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت اور افسوس کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر گناہوں پر توبہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔